تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور جلد ہی ہم دیکھیں گے کہ آپ انہوں نے جو نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بورے والا میں ہم وہ بھی موٹر وے بھی بنا دیں گے غالباً، اور سب سے ایئرپورٹ بنا دیں گے، بورے والے میں ایئرپورٹ بنا دیں گے۔ یار کمال کر دیا میاں صاحب جیسا ویژنری لیڈر جو ہے نا وہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ آئی سیلیوٹ ٹو یو میاں صاحب۔ بورے والا میں ایئرپورٹ بن جائے گا، پھر بورے والا میں میڈیکل کالج بن جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ بلکہ میں تو میاں صاحب جیسے بڑے بندے سے یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ صرف ایئرپورٹ نہیں بنے گا، وہاں سے بورے والا سے جو پرواز نیو یارک کے لیے جائے گی وہ فری ٹکٹ ہوگا، بلکہ ویزا بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ویزا بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ منشور ہے نا، جو مرضی کہتے جائیں، لیکن میاں صاحب بہرحال ایک ویژنری لیڈر ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں میاں صاحب کہ بورے والا کے شہری یہ تقریر سنتے ہوئے ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ بورے والا وہ شہر ہے جہاں پہ آپ موٹر وے بنانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پچھلے 20 25 30 سال سے بورے والے کے شہری ایک چھوٹا سا مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے شہر کو ایک چھوٹا سا بائی پاس دے دیں۔ پورے پاکستان کی جو ٹریفک ہے، جی ٹی روڈ کی جو ٹریفک ہے، جو ادھر جانے والی ٹریفک ہے، وہ ساری شہر کے اندر سے گزرتی ہے، تو وہ بائی پاس نہیں بنانا، البتہ وہاں پہ موٹر وے بنا دینی ہے، اور وہاں پہ میڈیکل کالج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ بورے والا کا جو کالج ہے وہاں پہ تمام تر مطالبات کے باوجود ایم اے کی کلاسز کا اجرا نہیں ہو سکا۔ بالکل ماشاءاللہ، بالکل اس کو کہتے ہیں ویژن، کو کہتے ہیں بڑے لیڈر کی پہچان۔ سر یہ صنم جاوید صاحبہ اور شوکت بسرا صاحب کو اجازت دے دیا، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق۔ اچھا اب یہ دیکھو کہ چلیں آپ یہ جو ہو رہا ہے یہ اگلے دنوں میں بھی یہ تماشے جاری رہیں گے، لیکن اس سے آپ کو ایک جو تصویر نظر آتی ہے، یہ سسٹم ننگا ہوتا ہوا کس قدر ننگا سسٹم جو ہے وہ کس قدر برا لگ رہا ہے، آپ کی نظروں کو کتنا برا لگ رہا ہے، بھدا لگ رہا ہے، اس لیے کہ ایک شخص کی ضد کے آگے آپ کہاں تک گرے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بچی سے ڈر لگنے لگ گیا ہے جو جیل کے اندر بند ہے، وہ آپ کے لیے عزت کا مسئلہ بن گئی ہے، وہ آپ کے لیے بھوت بن گئی ہے، وہ آپ کو راتوں کو ڈرا رہی ہے۔ آپ کو 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کی بیٹی اور پتہ نہیں دخترے اور اخترے کیڑی مشرق اور وشرق، آپ کو اس بچی سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ پورا سسٹم اس بچی کو اندر رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کے کاغذات ریجیکٹ کروانے کے لیے آخری حدوں کو جانے کے لیے تیار ہے اور کمر بستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ مطلب اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے یہ لوگ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ کینسر کی مریضوں سے یہ لرزاں ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ایک عورت جس سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا، اس سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں، ان کینڈیڈیٹ سے خوفزدہ ہیں کہ جن کو بیٹے کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے جب وہ آئے تھے تو پیچھے سے شلوار سے پکڑا ہوا تھا کہ کندھا دینے کی اجازت تو دے دی ہے، بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اپنے مرے ہوئے بیٹے کا بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ان سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کیا سسٹم ہے یار یہ، کیا بوڑھی عورتوں سے ڈر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں دیکھو ریانہ ڈائر صاحبہ سے، جن سے بیچاری عمر کے کس حصے میں ہے، ٹھیک ہے، اور جان نکلی ہوئی ہے پورے نظام کی کہ کہیں یہ عورت جیت نہ جائے۔ آپ نے پچھلے ویلاگ میں بھی، اس سے پچھلے ویلاگ میں بھی سرویز کا ذکر کیا تھا کہ آہستہ آہستہ پاپولیرٹی کا جو گراف ہے بڑھتا جائے گا نون لیگ کا اور پی ٹی اے کا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا بڑھتا جائے گا، میں نے کہا تھا سرویز میں بڑا ہوا دکھانے لگے گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دکھایا جانے لگا تھا، گراؤنڈ فیکٹ تو آپ میں سے کوئی چلا جائے، کسی بازار میں چلا جائے، کسی پبلک پلیس پہ چلا جائے، کسی ہاسپٹل میں چلا جائے، ریلوے اسٹیشن پہ چلا جائے، بسوں کے اڈے پہ چلا جائے، کسی دفتر میں چلا جائے، کسی شاہراہ پہ چلا جائے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل سروے کیا ہے۔ لیکن عرض کیا تھا نا کہ یہ سروے آہستہ آہستہ دکھائے جائیں گے کہ جناب قریب سے قریب تر آنے لگے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ پھر چینلز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جو یہاں کا مقامی، ایک میں اب نام نہیں لینا چاہتا، گیلپ، اس سروے کو بلومبرگ کا سروے بنا کر پیش کریں۔ حالانکہ بلومبرگ کا سروے اٹھا کے دیکھیں تو بلومبرگ کے سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گیلپ کا سروے ہے۔ اصل میں بھائی جان بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک یہ جتنی بھی اینٹی عمران فورسز ہیں نا،
یہ ایک حقیقت کو تسلیم، ان کو ساری باتیں یاد ہیں، ان کو مطلب یہ نون لیگ والوں کو سب کچھ یاد ہے کہ جی وہ سسٹم بیٹھ گیا تھا 2018 کے الیکشن میں، RTS بیٹھ گیا تھا اور لاڈلے کے لیے 10 سیٹوں کے لیے مینیج کیا گیا تھا، جہانگیر ترین کا طیارہ بھی یاد ہے۔ ان کو یہ مطلب ماضی کی بات نہیں، حال کی یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے اپنے کروائے ہوئے سروے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی مقبولیت جو ہے وہ 7 سے 8% ہے۔ اچھا، یہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دیگر جزیات پہ آپ جو ہے وہ فوکس کیے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ نے وہ سنا تو ہوگا، وہ لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا وہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی ایک آنکھ بیچارے کی ساری باہر آ جاتی ہے، تو وہ اسی حالت میں نا گھر واپس آتا ہے، تو بیچارہ تو نہیں ویسے کہنا چاہیے، تو بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا تو ایک دوسری گاڑی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو اس خاتون کے ساتھ ٹکر ہو گئی اور بڑا ذرا بیڑا غرق ہو گیا میرا۔ اور تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس خاتون کی گاڑی کا نمبر نہیں نوٹ کیا؟ بیوی کہتی ہے، تو شوہر کہتا ہے نہیں، میرے تو ہوش ہی نہیں تھا، میں کیسے نمبر نوٹ کر سکتا تھا، میں تو بے ہوش تھا۔ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ اس عورت نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، گلابی رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، کانوں میں ہیرے کی بالیاں تھیں، ہاتھوں میں مہندی تھی، دائیں گال پہ ہونٹوں کے پاس تل کا نشان تھا۔ یہ سارا کچھ اس کو یاد تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر پہلے ایک آنکھ سے نہیں نظر آ رہا تھا، جب بیوی کو اس نے یہ ساری تفصیلات بتائیں تو پھر اس کی دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ سر آپ تو میاں صاحب کی کبھی تعریف کرتے نہیں ہیں ویسے جو، لیکن ان کی میں نہیں کرتا جتنی تعریف میں میاں صاحب کی کھلے دل کے ساتھ کرتا ہوں، کون کرتا ہے یار؟ ایسے تو نہ کہو یار۔ لیکن سر ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آج بھی معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ ہاں دیکھو، پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ میاں صاحب کس حیثیت میں کر رہے ہیں معیشت؟ بھائی ابھی الیکشن لڑا نہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم بنے نہیں، اور وہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ میاں صاحب کا وطن سے محبت کا ایک اظہار ہے یار، اس کو اس انداز میں دیکھا کرو خدا کے لیے، ہر بات کو منفی انداز میں دیکھنا چھوڑ دو۔ دیکھو اس خرابی صحت کے باوجود میاں صاحب ابھی الیکشن نہیں جیتے اور دن رات جو ہے وہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کی معیشت کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں، ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے وہ دن اپنی معیشت کے، دیکھیں میری بات سنو، ہر بات کو مذاق نہ بنا لیا کرو۔ میاں صاحب پہ مجھے اس لیے اعتماد ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے جی، وہ جانتے ہیں بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک خبر دوں، آپ یہ سن کے بہت حیران ہوں گے کہ کئی دہائیاں پہلے جب نواز شریف صاحب صرف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، صحیح، لوگوں کو بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ میاں صاحب اپنے برادر نسبتی کے ساتھ فرنیچر کا بزنس بھی کرتے رہے۔ اچھا، لوگ صرف کہتے ہیں لوہے کا بزنس کرتے رہے، تو وہ شو روم ہوا کرتا تھا، تو وہ برادر نسبتی نے اپلائی کیا اس وقت، یہ 85 کی بات ہے، 20 لاکھ روپے لون کا۔ اچھا، جس بینک کے مینیجر سے اپلائی کیا نا، وہ مینیجر جو تھا وہ اتفاق سے میاں نواز شریف صاحب کا بھی دوست تھا۔ اچھا، اور اس سے بھی زیادہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کا بھی بہت اچھا دوست تھا، مشترکہ۔ غالباً اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے بینک مینیجر صاحب، تو انہوں نے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ برادر نسبتی نے اپلائی کیا تھا، وہ ریجیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بینک مینیجر نے میاں صاحب کو فون کر کے کہا کہ جناب آپ کی طرف سے ایسے آئی تھی، آپ کے سالہ صاحب نے وہ کیا تھا، تو وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں بتانا آپ نے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، آپ یہ پیسے مجھ سے لے لیں، ٹھیک ہے، 20 لاکھ روپے کی رقم مجھ سے لے کے آپ ان کو دے دیں، لیکن اس کا جو سود ہوگا وہ باقاعدگی سے مجھے ادا کرتے جائیں، نہ کریں۔ اور وہ باقاعدگی سے ادا ہوتا رہا اور میاں صاحب کو جاتا ہے۔ ہاں، تو